وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظما في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بالنور المبين والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عذابته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله. عزیزان گرامی، وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور آج ہم آخری منزل میں داخل ہوئے ہیں. اگر کل چاند نہیں ہوا تو پرسوں کی مجلس ہوگی، ورنہ پھر کل آخر. امامت و ولایت کے معرفت کے عنوان سے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اس میں کل میں نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے اور دعا کی وضاحت کی تھی. اور یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ کے قانون میں عہدہ ہدایت اس کے لیے ہے جیسے اللہ بے عیب ہے، اسی طریقے سے وہ جسے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اسے بھی بے عیب بنا کر بھیجتا ہے. یہ کہ عیبدار ہادی نہیں بن سکتا، عیبدار کو اللہ نے ہدایت کا منصب دیا ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اعلان کیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرتا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرتا. اب ظلم کس چیز کا نام ہے؟ یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہر وہ کام جو معصیت پروردگار قرار پائے وہ ظلم ہے. یہ چھوٹے ظلم ہیں. جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا ظلم ہے. غیبت کی، غیبت کرنا ظلم ہے. کسی غیر ہادی کو ہادی کہہ دیا، کیونکہ ظلم کی جو تعریف کی ہے تو تعریف یہ ہے کہ وقت الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینا، اس کا نام ظلم ہے. کسی بھی شے کو اس کے محل سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو عزیزان گرامی، یہ تو ہے چھوٹے چھوٹے ظلم. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اور جس نے ایک دن کے لیے بھی شرک کیا ہو وہ ظالم ہے. اور اگر کسی نے 2 سال کیا ہو، اور اگر کسی نے 40 سال تک کیا ہو، یہ ظلم. تو جس نے یہ ظلم کیا ہوگا وہ ہادی نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے. متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن ہادی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جس نے ایک دن کے لیے بھی اگر کسی بت کے آگے پیشانی جھکائی ہے تو وہ ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب وہ
شرک چھوڑ کر اگر مسلمان ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا مومن بن سکتا ہے۔ جناب عمار یاسر، ان کے والدین ایمان لے آئے، مومن بن گئے۔ جناب عمار یاسر صحابی رسول اللہ، اور اکثریت صحابہ میں وہ ہے جو بتوں کی پوجا کرتے رہے، اس کے بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو وہ صحابی ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، لیکن وہ ہدایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک قانون ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب رسول اسلام کے 1,20,000 یا 24,000 یا 36,000 یا 80,000 مجھے تعداد کنفرم نہیں ہے، کیونکہ تاریخ نے تعداد کنفرم نہیں کی ہے، لیکن 1,20,000 سے تو بہرحال جاتا ہے صحابی رسول۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے رسول کا جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ علی وہ ہے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا، بتوں کے آگے سر جھکایا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کا عہدہ دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تجھے انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہم تجھے انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تو اس سے پہلے دو عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں، ایک رسالت کا اور ایک نبوت کا۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی عرض کر دوں، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے قادیانیوں والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، خاتم المرسلین نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا کہ پیغمبر جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کے آخر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ وہ رسولوں کے آخر۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور سے بچے اور جوان سنیں کہ رسول بنتا ہے نبی بننے کے بعد۔ پہلے نبی بنتا ہے پھر رسول بنتا ہے۔ دونوں لفظوں کے معنی سمجھ لیجئے۔ نبی ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، کیا ہے؟ نبی ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ جب ادھر سے خبر لیتا ہے تو نبی بنتا ہے، جب ادھر سے خبر لیتا ہے تو نبی بنتا ہے، اور جب اس خبر کو پہنچاتا ہے تو رسول بنتا ہے۔ جب خبر ہی نہیں آ رہی تو رسول کیسے بن گیا؟ اللہ بھیجنے بابا سے بولو محمد بھائی۔ اس لیے کہ ضروری نہیں، یہ یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو۔ نبی ہوگا لیکن رسول نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سے نبی کو اللہ نے صرف اپنی ذات کے لیے نبی بنا کے بھیجا کہ تم نے صرف عمل کر کے دکھانا ہے، کہنا کچھ نہیں، وہ نبی تھے۔ لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ اگر نبی نہیں ہے تو رسول نہیں بن سکتا، نبی نہیں ہے تو رسول نہیں بن سکتا۔ تو تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے عہدہ امامت دیا، رسول بنے تھے، نبی بنے تھے، لیکن اللہ سے نہیں کہا کہ میری ذریت میں سے بھی نبوت رکھنا، میری ذریت میں سے بھی رسول بنانا۔ یہ کہا کہ میری ذریت میں سے امامت دینا، عالم اپنی ذریتی، میری ذریت میری اولاد میں بھی امامت کو رکھے گا۔ تو اللہ کی آواز ہے قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری دعا قبول ہے، لیکن تمہاری اولاد میں اگر کوئی ظالم
صلاحیتوں پہ چلتا ہے. اسی لیے وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جناب محمد حنفیہ والا پورا واقعہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا میں چچا ہوں تم بھتیجے ہو تو علی کے بیٹے کو امامت ملنی چاہیے نہ کہ بھتیجے کو علی کے پوتے کو. تو اس کی سند لینے کے لیے گئے خانے کعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر یہ عہدے تقسیم نہیں ہوتے. یہ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا کے بھیجتا ہے. اس لیے کہ بنانا اس کا کام ہے, ماننا آپ کا کام ہے, پہچاننا آپ کا کام ہے, آپ کا کام بنانا نہیں. اور عزیزان گرامی بس یہیں سے شرک و کفر سامنے آتا ہے. ضروری نہیں ہے مشرک بننے کے لیے کہ بتوں کی پوجا کرے. یہ یاد رکھیے, مشرک بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کرے. مشرک بننے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے اس کام میں مداخلت کرنے لگے, مشرک بن جاتا ہے. ان لفظوں کو غور کیجیے گا. مشرک ہے وہ آدمی جو اللہ کی بنائی. اب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین پر اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں. اب کہتے رہیے آپ پہلا خلیفہ, لیکن علی تو کہنے میں چوتھا خلیفہ ہوں. آپ کہتے پہلا خلیفہ, علی علیہ السلام کہتے میں چوتھا خلیفہ ہوں. کسی نے پوچھ لیا یا علی آپ چوتھے خلیفہ کیسے ہیں؟ کیا پہلا خلیفہ آدم, دوسرے داؤد, تیسرے خلیفہ ہارون اور چوتھا خلیفہ میں, اور یہی چاروں خلافت جو قرآن میں موجود ہیں. جب یہ عہدہ ظالموں کو نہیں جاتا, لا ینال اہل الظالمین, ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو خلیل اللہ ہے, اگر ظالم ہے تو یہ عہدہ امامت نہیں ملے گا. تو یہ بات طے ہے کہ جب ظالم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا تو ظالم کو اللہ ہادی کیسے بنا دے گا؟ ظالم کو اللہ ہادی نہیں بنا سکتا. بس عزیزان گرامی اس کے لیے شرط یہ ہے, پہلی شرط کہ امام وہ ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا, جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا. اسی لیے صراط مستقیم پر جو کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے اپنے انعام نازل کیا, ان کی شرط بتائی اللہ نے, ان کی کنڈیشن بتائی اللہ نے, ان کا اسٹیٹس بتایا اللہ نے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ نعمتوں والے وہ ہیں کہ جن پر اللہ نہ کبھی غضبناک ہوا ہے اور نہ یہ ماضی میں کبھی گمراہ رہے ہیں. یہ قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. اور جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی. اب قرآن ہے ہادی, پہلی آیت بھی ایسے آگے بھی ہے, آیات بہت ساری ہیں قرآن مجید کے بارے میں. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن ہدایت کرتا ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف جو ایمان لے آئے. اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو یہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے, ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, اور یہ ھدی للناس بھی ہے, یہ انسانوں کے لیے بھی ہادی ہے. تو جب انسانوں کے لیے ہادی ہے تو اللہ نے اعلان کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا, آج تھوڑی سی شاید مشکل ہو جائے لیکن آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے.
تو انشاءاللہ آپ کی ولایت کے عقیدے میں معراج پائی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا کہ اللہ نے تو یہ بات یہاں کہی کہ ان کنتم، اگر تم ہو فی ریب، کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، ان چیزوں پر جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہیں، مما نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر جو نازل کی، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے کسی ایک سورے کی مثال بنا کر لیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے گواہ جمع کرو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے گواہ جمع کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب خانہ کعبہ کے اوپر سورہ کوثر کو لگایا گیا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف عرب کی دنیا کے اشعار معلقات السبع کہلاتے ہیں، آج تک عربی ادب میں وہ پڑھائے جاتے ہیں، 7 قصیدے اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء کے لکھے ہوئے تھے، وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف لگے ہوئے، وہیں پر سورہ کوثر کو لگا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔ جب سرکار ختم مرتبت نے یہ اعلان کیا تو اس وقت مشرکین کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، ایک سورے کی مثال بنا کر لے آؤ، تو ابو جہل کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ابو جہل خود نہیں تھا، وہ وہاں سے اٹھے اور باپ کے پاس گئے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور باپ سے جا کے کہا کہ آج تو محمد نے بہت آسان کر دیا مسئلے کو، اور کہا کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک مثال بنا کے لے آؤ، تو جلدی کرے سارے شعراء کو جمع کرے اور اس سورے کے مقابلے میں ایک سورہ بنا کے لے چلے۔ تو ابو جہل چونکہ جانتا تھا، کہنے لگا خبردار آج کے بعد محمد کی محفل میں مت جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا جانے سے روکو، تو بس جہاں محفل میں مجلس میں جانے سے روکا جائے، سمجھو وہ اپنی کمزوری جانتے ہیں۔ چلا بھیجے بابا محمد، اور اب میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اسی طرح انشاءاللہ کہ یہ سورہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ تسپا کر دیا گیا۔ اب اس زمانے کا جو امراء القیس سب سے بڑا شاعر تھا، وہ ہفتے میں 10 دن میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا غلام قلم دعوت تھامے ہوئے ساتھ ہوتا تھا، تو جن راستوں سے وہ گزرتا ہوا خانہ کعبہ تک جاتا تھا، ان راستوں پر اس زمانے کے شعراء اپنا کلام لٹکا دیتے تھے۔ وہ ان دیواروں کو دیکھتا جاتا تھا، جس کا کلام نظر آیا دیکھا، اگر کوئی اصلاح کی گنجائش ہوئی تو قلم لیا اور وہاں پر اس کا وہ مصرع کاٹا یا وہ لفظ کاٹا، دوسرا لفظ لکھ دیا۔ تو وہ اس زمانے میں استاد الشعراء کہلاتا تھا، اور وہاں سے وہ چل کے آتا تھا خانہ کعبہ تک، وہ خانہ کعبہ پہ آ کے سارے شعر پڑھتا تھا۔ اچھا، سورہ کوثر کا شان نزول معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ سرکار ختم مرتبت کو جو اللہ نے اولادیں دی تھی، وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ ابو جہل ہی تھا ملعون، جو پیغمبر اکرم کو نشتر جو ہوتا تھا یہ کہہ کے کہ ان محمدن هو الابتر، الیاذ باللہ نقل کفر نبازت، کہ محمد ابتر ہو گئے، محمد مقطوع النسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔
اب نسل آگے چلنے والی نہیں ہے. اللہ نے جو جملہ اس نے کہا تھا اسی بحر میں سورہ نازل کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ. وَانْحَرْ، اور قربانی دے. وَانْحَرْ، اور قربانی دے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے. تیرا دشمن ہی ابتر ہے. اب اس پر بات ہوگی. میں اگلا جملہ پہلے کہہ دوں کہ جب یہ امرؤ القیس آیا وہاں پر اور اس نے آنے کے بعد وہ سورہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد جب بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے قلم لیا اور اس کے نیچے ایک مصرع لکھا اور لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. بشر کا کلام نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ بات سمجھ گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے. اب یہ سورہ نازل ہوا، سورہ کوثر. مسلمانوں سے پوچھا کہ کوثر کے معنی کیا؟ مفسرین نے باقاعدہ بحث کی ہے اس کے اوپر. لیکن اس سے مراد گنگا اور جمنا ہے. دریائے گنگا، دریائے جمنا. اس سے مراد یہ دریائے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے کثیر، کسی نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے. تو مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علیہ اللہ مقام کو اکثر جملہ کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جناب کسی کا بیٹا مر جائے اور میں جا کے کہوں کہ جناب میں تمہارے دروازے پہ نلکا لگوا دیتا ہوں، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کو تسلی ہوگی. دشمن تانا دے رہا ہے اولاد کا، یہ دریا بہا رہے ہیں. لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خدا کی قسم آل محمد سے عداوت کی انتہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اور جب کوثر عطا کیا تو اس کے شکر میں نماز بھی پڑھ اور اونٹ کو نہر بھی کر. تیرا دشمن ابتر ہے تو موضوع سے بات کو تو ملا دیجئے. وہاں کہہ رہا ہے ابتر ہے، یہاں کہہ رہے ہیں جناب گنگا اور جمنا. تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی شے تو دے کہ یہ ابتری کا تانا ختم ہو جائے. یہ ابتری کا تانا ختم ہو جائے. اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کوثر ہے شہزادی کا نام، سیدہ کونین کا نام. پیغمبر نے فرمایا کوثر میری بیٹی کا نام ہے. اللہ نے مجھے سیدہ کے ذریعے سے کثیر اولاد عطا کی ہے. اب قیامت تک کے لیے دیکھ لیجئے اب تک کہنے والوں کی اولادیں کہاں ہیں. لیکن ایک بات ہے، ان کی اولاد تو نہیں، ان کے چاہنے والے بہت ہیں. چاہنے والے بہت ہیں. اور چاہنے والوں کی اگر پہچان کرنی ہو تو ان سے درود سن. جو آگ کو نکال کر درود پڑھے سمجھو یہ ابو جہل کا پیروکار ہے. اور یہ بات میں کسی شیعہ عالم کی شیعہ تفسیر کی نہیں کر رہا. یہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ آل محمد پیغمبر کی نسل، پیغمبر کی ذریت ہے. صاحب مشکات صحیح کتابوں کے اندر سے ایک بڑی کتاب ہے مشکات شریف. تفسیر امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، کنز العمال ملا علی متقی کی. انہوں نے لکھا کہ جب آئے درود نازل ہوئی تو پیغمبر سے
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو مشکات شریف کی روایت ہے ایسے پڑھو وعلی آل محمد. سرکار نے یہ کہا کہ وعلی آل محمد کے ساتھ پڑھو. تو کسی دل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اتنا پڑھیں اللہم صلی علی محمد تو چل جائے گا جو آرل ہم اس کا احسان مند ہے. تو اس نے سوال رسول سے پوچھ لیا اور یہ روایات میں کتاب آ گئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر آج کے بغیر درود پڑھتا ہے وہ درود گناہ میں لکھا جاتا ہے، ثواب میں نہیں لکھا جاتا. وہ درود گناہ میں لکھا جاتا ہے، ثواب میں نہیں لکھا جاتا. اب یہ اسی لیے نکالا مسلمانوں نے دھوکہ دینے کے لیے. اچھا ہمارے لوگ بھی سادے ہوتے کبھی کبھار وہ شارٹ کٹ مارنے کے لیے ان کی بات کو. ہم نے بھی اسکول کے زمانے میں یہ گناہ کیا لیکن لائف میں نہیں. یہ سواد لام ہے نیم سلام. شارٹ کٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علیہ وسلم کا شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ آل کو نکالنے کے لیے سلام بنایا گیا. آل کو نکالنے کے لیے سلام بنایا گیا. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے فرمایا یہ درود لکھا جائے گا گناہ میں. یہ درود لکھا جائے گا گناہ کے اندر. تو بس یاد رکھیے گا یہ جو کوثر ہے سورہ کوثر. ماشاءاللہ تو عالم بھی آگے آپ آگے آ جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد آگے. قدر عالم دین ہے، ممبر کے آدمی تو نہیں ہے لیکن اس دور میں الحمدللہ کافی صاحب مطالعہ اور رسائل مقاصد کفایہ کے استاد بھی ہیں، بہت اچھے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے علماء کو سلامت رکھے اور عقیدے کے محافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ سورہ کوثر جب نازل ہوا اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں آ سکتا سوائے اس جملے کے کہ مہذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو یہ سورہ کوثر ہی کا انتخاب اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ سورہ قل هو اللہ احد لگوا دیتا، سورہ حمد لگوا دیتا اور کوئی سورہ لگوا دیتا. یہ سورہ کوثر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے سورہ کوثر کا انتخاب کیا کہ جو چیزیں اللہ نے پیغمبر کو دی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مما نزلہ، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے مقابلے کا سورہ لاؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی نازل کیا میں نے اپنے بندے پر. نازل ہونے والی چیزوں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نازل ہونے والی چیزوں میں کتاب ہے، نازل ہونے والی چیزوں میں میزان ہے، نازل ہونے والی چیزوں میں ایک لوہا ہے. اور آپ سے بہتر اس لوہے کو کون جانتا ہوگا؟ یہ چلتی بھی نہیں ہے تو جگر کاٹتی ہے. سلام بھیجے بابا محمد وعلى محمد. کتاب کے مقابلے کا سورہ لاؤ. میزان نازل ہوا، سورہ کہتے ہیں پارٹ کو، حصے کو. میزان کا حصہ لے آؤ، اس کے مقابلے میں لے آؤ، پھر میزان لے آؤ، اس کے مقابلے میں میزان لے آؤ. یہ تلوار بھیجی ہے، اس کے مقابلے کی تلوار لے آؤ. یہ تین چیزیں ہیں نا. تو وہ میزان جو اللہ نے نازل کیا پیغمبر پر، اس میزان کا نام ہے علی. میزان کا نام ہے علی. قرآن مجید کے کسی سورے کی مثال لے آؤ
علی کی زندگی ہے، علی کی زندگی کے سورے ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف، علی کی زندگی کے سورے ہیں۔ ایک سورے کا نام ہے کعبے میں ولادت، ایک سورے کا نام ہے پیغمبر کا زبان چسانا اور جھولا جھلانا، ایک سورے کا نام ہے پیغمبر کی بیٹی سے شادی، ایک سورے کا نام ہے فتح خیبر، ایک سورے کا نام ہے فتح خندق، ایک سورے کا نام ہے فتح احد، ایک سورے کا نام ہے علم کا ملنا، ایک سورے کا نام ہے پیغمبر کے حوالے سے جناب امیر المومنین کو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کی سند ملنا، ایک سورے کا نام ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ جتنے مناقب امیر المومنین ہیں، جس تک پہ سوئی تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ بھائی علی کی پوری زندگی کے سورے بناؤ، کسی ایک سورے کا جواب تو لاؤ۔ نہ کعبے میں ولادت کا جواب تمہارے پاس ہے، نہ نبی کی زبان چسانے کا جواب تمہارے پاس ہے، نہ جھولا جھلانے کا، نہ علم کے ملنے کا سورہ تمہارے پاس موجود ہے، تو نہ تم اس قرآن کا جواب لا سکتے ہو، نہ اس قرآن کا جواب لا سکتے ہو۔ اور فرق اتنا ہے، یہ لفظوں میں لکھا ہوا قرآن ہے، یہ مجسم قرآن ہے۔ علی علیہ السلام کی پوری زندگی، تو جو ایک چھوٹے سے سورے کا جواب دنیا مل کر نہ لا سکے، آپ پورے قرآن کا جواب کہاں سے لائے؟ اور سورے کا انتخاب بھی اللہ نے سورہ کوثر کا کیا، تاکہ سورہ کوثر کے ذریعے سے یہ بتا دینا چاہیے کہ جس میں زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، جب تم اس سورے کے مقابلے میں سورہ نہیں لا سکتے تو جس کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اس کی شان جیسی عورت کہاں سے لا سکتے؟ کائنات میں اللہ بات صرف اتنی سی ہے کہ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہائیڈ پارک ہے پوری دنیا، جس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ دیا۔ بڑا اچھا جملہ کسی نے ابھی لکھا میڈیا پر کہ مفتی منیب الرحمان سے اچھا تو یزید کا بیٹا نکلا، جس نے تب کو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دی کہ میں اس تب پہ نہیں بیٹھوں گا جس تب کو حاصل کرنے کے لیے آل محمد کا خون بہایا گیا۔ اتنی اچھی بات ہے، اور یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، یہ چھپائی جا رہی ہیں، ان کو ظاہر کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ فوت ہو گیا اتحاد بین المسلمین، لیکن ہم اس اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں جس کے خمینی قائل تھے، جس کے ہمارے مناجر قائل۔ ایک فتویٰ جو بہت زیادہ نشر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جی وہ رہبر معظم نے فتویٰ دیا ہے کہ کسی کے مقدسات کو برا کہنا جائز نہیں، یہ کیا کیا جائے کہ ترجمہ کرنے والے کا قصور ہے تو اس نے فتوے کا صحیح ترجمہ ہی نہیں کیا، اس سے گالیاں مرنے کو پڑ رہی ہیں، غالب ان کے ہو رہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کسی کے مقدسات کو برا نہ کہا جائے، انہوں نے کہا کہ جو جس کا مقدس ہے اس کے سامنے اس کے مقدس کو برا نہ کہا جائے، اور یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، مبادہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہو۔ فتویٰ سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ کسی کے مقدس کو اس کے سامنے برا کہنا، اور مقدس تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی کا باپ کانا بھی ہو تو اس کے باپ کو کانا کہہ کے دکھا دیجیے آپ۔ یہ فطری چیز ہے کہ انسان جس سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں احترام ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کسی کے
محترم کے بارے میں کوئی جملہ ایسا کہیں کہ جو سے ناپسند ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے عقیدے بیان کرنا چھوڑ دیں. اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سورہ ہے. اسے مولانا سید علی حیدر نقوی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب نفس رسول میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ علی کی پوری زندگی کے ابواب بنائیے، ہر باب ایک سورہ ہے. علی کے مقابلے میں عالم لے آئیے، علی کے مقابلے میں بہادر لے آئیے، علی کے مقابلے میں سخی لے آئیے، علی کے مقابلے میں کوئی فصاحت والا لے آئیے، کوئی بلاغت والا لے آئیے. علی کے لیے جتنے احادیث پیغمبر نے بیان فرمائی، ان حدیثوں کا مقابلے میں کوئی حدیث بنا لائیے. پیغمبر کے بعد اس جانشین کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں قرآن میں، ایسی کوئی آیت لے آئی. یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے میں. تو جو اللہ کی مرضی کے بدلے میں اپنا نفس بیچتے ہیں، صلی اللہ بیٹے بابا حضرت محمد والا اللہ کی مرضی کے بدلے میں اپنا نفس بیچتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی جو رات بھر نمازیں پڑھا کرتا تھا. ایک ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتا تھا. وہ سو گیا تو اللہ نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی آیت نہیں اتاری. نماز پڑھتے ہوئے کبھی آیت نہیں اتاری. اس کے سونے پر آیت بھیجی دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس کا سونا اتنا قیمتی ہو کہ میں اپنی رضا دے دوں، اس کی نماز کی قیمت کون لگا. کہنا تھا مولانا بھی آئے ہوئے ان کی موجودگی میں اور آپ حضرات کی حسن سماعت کے پیش نظر کہ یہ جملہ تو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. کبھی غور کیا کہ اس کی معنی کیا ہے؟ اگر امام کا کلام کلام کا امام ہے تو جتنی عظمت علم فصاحت و بلاغت امام کی ہے اسی مناسبت سے تو کلام بھی ہوگا. لوگ امام کے کلام کو سمجھتے نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں امام کے کلام کو پیش کروں، امام کے کلام کو پیش کروں. پیش کرنے کا تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن پہلے آپ امام کا کلام سمجھ تو لیں. اگر اتنا ہی آسان ہوگا علی علیہ السلام کا کلام ہر آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر تو علی کا کلام ہی کیا جسے ہر آدمی سمجھ. میں تو ایک بات کہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. مولا کائنات کا کلام سمجھنا تو بہت مشکل کام ہے. مولا کے جو ساتھی ہیں، صحابی ہیں، ان کا کلام سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا. حذیفہ یمانی صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں. بعد رسول خلافت ثانیہ کے زمانے میں آئے، صبح دربار میں سلام کیا، سلام کا جواب ملا. اہل منبر نے کہا کیف اصبحت یا حذیفہ، اے حذیفہ کیسے صبح کی، کیسے صبح کی. جناب حذیفہ یمانی نے کہا کہ اصبحت ان افر من الرحمن واصلي بلا وضوء واحب الفتنه وعندي ليس عند الله
وأفعل ما يفعل الله وأنا أحمدكم أنا أحمد النبی أنا أحمد النبی. یہ کلام جو سنا تو دربار میں کھلبلی مچ گئی. دربار والوں میں کھلبلی مچ گئی. ابھی آپ نے تو سمجھا نہیں نا, ابھی عربی میں نے پڑھا ہے, اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ بھی بتائیے گا سن کے کہ کیا گزرتی. کہنے لگے کہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں رحمت سے فخر اختیار کرتا ہوں, فتنے کو دوست رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بلا وضو نماز پڑھتا ہوں, بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. جو اللہ نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں, جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے. دربار میں تو کلبلی مچ گئی. اور اگر وضاحت نہ کروں تو یہاں بھی بہت سارے ذہن خراب ہو گئے کہ یہ کون سی بات مولانا کر رہی ہے, اس میں کون سا جگہ ہے. لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا, آپس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ حذیفہ کافر ہو گیا, حذیفہ مشرک ہو گیا. حذیفہ نے وہ باتیں کہہ دی جو مشرک کرتے ہیں کہ جو اللہ نہیں کر سکتا میں کر سکتا ہوں, جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے نا احمد النبی, میں احمد نبی ہوں. ظاہری لفظوں کا ترجمہ یہی ہوگا. میں اس کی وضاحت کروں. پہلا, انا افر من الرحمہ, میں رحمت سے فرار اختیار کرتا ہوں. میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. اتنے میں آگے مولا علی علیہ السلام. جب مولا امام مسجد میں داخل ہوئے تو کہنے لگے بھائی کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے, کیا اختلاف ہے, کس چیز کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ حذیفہ کافر ہو گئے, حذیفہ مشرک ہو گئے, مرتد ہو گیا یہ آدمی اس بڑھاپے کی عمر میں. مولانا نے کہا کیا ہے, کہا یہ کہہ رہا ہے. اب بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگوں کے منہ اتر گئے. خالی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنا یہ درست ہے, کہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا درست ہے. اس نے جو کہا کہ میں رحمت سے فرار اختیار کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بارش برستی ہے, باران رحمت ہے تو بھاگتا ہوں تاکہ بھیگ نہ جاؤں. تم میں سے کون ایسا ہے جو اس رحمت سے فرار اختیار نہیں کرتا. اور دوسرا جملہ جو اس نے کہا کہ کوئی فتنہ, میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. تو کہا تم میں سے کون ہے جو دوست نہیں رکھتا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تم میں سے کون ہے جو مال سے دوستی نہیں رکھتا, مال سے اور اولاد سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ اس نے کہا انا اصلی بلا وضو, میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے. وہ نماز جنازہ ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور تو اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں, وہ ہے ہمسر. اس کے پاس اپنے جیسے بہت سارے ہیں, اللہ کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے ایسا. اور اس نے جو کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا, میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نہیں کر سکتا, وہ ظلم ہے. تو یہ کر سکتا ہے, اللہ نہیں کر سکتا. اگر ہاتھ میں دے رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. سلام بھیجنے والا محمد والے. اور جو اس نے آپ میں کہنا احمد النبی, یہ نہیں کہنا کہ میں احمد نبی ہوں, یہ کہہ رہا ہے میں تم سب سے زیادہ نبی کی تعریف کرتا ہوں. احمد سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی تم سب سے زیادہ میں نبی کی تعریف اور حمد کرتا ہوں. اس میں کون سی بری بات ہے. تو جب حذیفہ کے کلام پہ لوگ مشرک اور کافر کہنے لگے تو علی کے کلام پہ کیا کہیں گے. مولا کائنات کا کلام تو اس سے زیادہ دشوار ہے, وہ انشاءاللہ کل پیش کروں گا. توجہ کے ساتھ تو ضروری جلدی آ جائیے گا تاکہ میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کل آخری مجلس ہو, کل میں پڑھ دوں گا, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا پرسوں ہوگا.
لیکن کل میں علی علیہ السلام کا وہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جس پر مولا کائنات کو مشرک و کافر کہا گیا. پھر مولا کائنات کو اس کی بلا تب سمجھ میں آئے گا. جب علی کو علی سے سمجھو گے تو علی سمجھ میں آئے گا. اگر علی کو خود سے سمجھنے بیٹھ جاؤ گے تو علی سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ کو اتنا فاضل و عالم نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس بہت علم ہوگا لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا. ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے تھوڑا سا ہے, اس تھوڑے پہ مت اتراؤ. اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھو, اپنے آپ کو فاضل نہ سمجھو, اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھو. اس لیے کہ جس کا کلام ہے وہی اس کے لیے ایک بات صرف کرنا اور آپ کی سنی ہوئی بات صرف توجہ دلانے کے لیے اور اس کے بعد پھر مسائل کے طریقے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی تھا. اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کیا, کتاب لکھی نقائص القرآن. قرآن مجید میں تناظر سے پڑھا, ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی آیت میں اختلاف ہے. یہ آیت کچھ کہتی ہے, آیت کچھ کہتی ہے, کچھ کہتی ہے, کچھ کہتی ہے. کتاب مکمل ہو گئی. اس کی طرح میرے خیال میں امام نے کہا. جب امام علیہ السلام کے پاس اس کی اطلاع آئی تو اس کا ایک شاگرد بازار میں امام علیہ السلام کو مل گیا. امام نے کہا سنے تیرے استاد نے تناقض قرآن پر کوئی کتاب لکھی, کیا اس سے پوچھنا کہ جو معنی لفظ کے تو نے مراد لیے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ دیکھیے اتنا زیادہ بھی محنت ہو جائے کہ مجھے پریشانی غائب ہو جائے. تھوڑا تھوڑا سا بولتے ہیں. کیا کہا امام نے؟ سنا ہے اس نے تناقض قرآن پر. تناقض قرآن کے معنی کیا ہے؟ ایک آیت کچھ کہتی ہے, دوسری آیت کچھ کہتی ہے, تیسری آیت کچھ کہتی ہے, چوتھی آیت معنی الگ الگ. امام نے کہا کہ اپنے استاد سے یہ پوچھنا کہ تو نے جو جس آیت کے معنی مراد لیے ہیں لفظ کے, اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ معنی جو تو نے مراد لی ہے میری مراد یہ نہیں. دیکھیں آپ توجہ رکھیں گے تو میں بہت نتیجہ خیز بات کرنے جا رہا ہوں. نتیجے پہ بات آ گئی. جو معنی تو نے مراد لیے, آیتیں بہت ساری ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاؤں کہ کس آیت میں کیا کہا گیا اور کس آیت میں کیا کہا گیا. یہ کل انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. تھوڑا سا آپ کے سامنے بتا دوں میں آج سے اس بات کہ استاد سے پوچھ کے بتانا کہ وہ حق پر ہوگا جس جو صاحب کتاب ہے یا تو حق پر ہوگا. آگے جناب آپ نے تو کہہ دیا لیکن میرا استاد تو بڑا مشکل ہے, چھوٹتے ہی ہاتھ چھوڑ. میں نے اگر اس سے کہا اس نے مارا مجھے آگے ابھی آگے نہ پوچھنا, ہفتہ 10 دن اس کی خدمت کر, پیر دبا کو سر میں مالش والش کر, تو گردن دبا, ہاتھ دبا, خدمت خرچ کر, جب مانوس ہو جائے پھر پوچھ لے. آج ہم اپنے زمانے کا بہت بڑا یہ گیا اس نے جا کے استاد کی خدمت شروع کی. ہفتہ 10 دن میں جب استاد کو اس نے رام کر لیا تو استاد سے کہا کہ یہ بتائیے وہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے تناقض قرآن, اس میں جو آیتیں آپ نے لکھی وہ آیتیں اگر صاحب کتاب آ جائے اور وہ کہے کہ تم مانا تم نے مراد لی ہے میری مراد وہ نہیں ہے تو آپ حق پر ہو گئے یا وہ حق پر ہو گئے. اس نے یہ کہا وہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پہلے تو یہ بتا کہ یہ سوال تجھے بتایا کس نے.
جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تجھے یہ سوال بتایا کس نے، یہ سوال سجھایا کس نے؟ کہنے لگا میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا. کہنے لگا تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہوں، تیرے مبلغ علم کو بھی جانتا ہوں، تیری فکر کو بھی جانتا ہوں. تو مجھے سچ سچ بتا یہ سوال مجھے سجھایا کس نے؟ کہ ایک دن بازار میں امام حسن عسکری علیہ السلام مل گئے تھے. یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ خدا کی قسم حفاظت قرآن اس خاندان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہی خاندان ہے جو قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے. یہی خاندان ہے. تو سوال میرے ذہن میں نہیں آیا، وہ تیرے ذہن میں کیسے آ گیا؟ اور دیکھیے جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے وہ ضد پہ نہیں اڑا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ملا نہیں تھا، عالم تھا. ملائیت میں اگر بند ہوتا ہے. آج بہت سارے ملا ایسے ہیں جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس پر 100 دلیلیں دیں گے، ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ عالم تھا، ماننے پہ تیار ہوا. اس نے سارا مسودہ اٹھایا، زمین کھودی اور تب کر دیا. تو عزیزان گرامی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہوتا کہ ہر آدمی سمجھ لیتا تو پھر نہ رسول بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ امام رکھنے کی ضرورت تھی. یہ امامت رکھی اسی لیے کہ امامت قرآن سمجھا ہے. باتوں سے باتیں تو نکلتی ہیں، لیکن کیونکہ موضوع ہے تو ایک جملہ اور سن لیجیے اگر آپ کی زحمت نہ ہو تو ایک جملہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سنی سنائی بات ہے آپ کی. کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، صرف توجہ دلانے جا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ اس موضوع میں ہم آہنگ ہو جائیں. آج میں امام کے پاس ایک آدمی آیا کہ مولا اللہ نے قرآن مجید کو اتنا مشکل کیوں بنایا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کچھ تو ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن سمجھ میں اکثر نہیں آتا. چھٹے امام کا جملہ سنو، یہ موضوع بنا دی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پوری کتاب قرآن ہے اور اس میں فرقان صرف وہ حصہ ہے جو آیات محکمات کا ہے. آیات محکمات کا ہے تو پوری کتاب ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آج کے امام سے کہنے لگا مولا یہ قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ امام علیہ السلام نے ایک بیج ہتھیلی پر رکھا جو بڑ کے درخت کا بیج تھا. بڑ کے درخت کا بیج سرسوں سے چھوٹا ہوتا ہے اور خشخاش کے دانے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. امام نے فرمایا یہ بیج کون سا ہے پہچانتے ہو؟ اچھا ظاہر ہے کہ جو امام سے سوال کرنے آیا ہے وہ کوئی بدو تو نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، عام آدمی نہیں ہے جو سوال کرنے آیا ہے. معتبر معاشرے کا پڑھا لکھا انسان ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بیج کس چیز کا ہے؟ کہا یہ بیج ہے بڑ کے درخت کا. بڑ کے درخت کا بیج ہے. امام نے فرمایا بتا اس کے اندر درخت کی جڑیں ہیں؟ ہاں ہیں. کا تنا ہے؟ کا تنا بھی ہے. کا شاخیں ہیں؟ کا شاخیں بھی ہیں. کا بڑ کے درخت کے پتے بھی ہیں؟ کا پتے بھی ہیں. کا پھل بھی ہے؟ کا پھل بھی ہے. کا دکھا. اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو کہنے لگا دکھا نہیں سکتا. کہا پھر تو نے کہا کیسے؟ کہا کہ اسے زمین میں ڈالیے، جب زمین میں دب جائے گا تو جڑیں بھی نکل آئیں گی، تنا بھی نکل آئے گا، شاخیں بھی نکل آئیں گی، پتے بھی نکل آئیں گے، پھل بھی نکل آئیں گے. تو بس اب ایک خطیبانہ
آل محمد کے حوالے نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے. ہر آدمی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میرے جیسا عالم کوئی نہیں. جان گرامی عالم تو بس یا خدا ہے یا محمد و آل محمد ہے. ہم جو عالم کہلاتے ہیں ہم جزوی طور پر کچھ جانتے ہیں. اس لیے جو جتنا جانتا ہے اتنا عالم ہے. جو جتنا جانتا ہے اتنا وہ عالم ہے. اور اہل بیت کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا. اسے اپنے امام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میرے زمانے کا امام کون ہے. بس عزیزان گرامی یہی بات اگر دنیا نے سمجھ لی ہوگی تو قرآن مجید سے حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ نہ جاتا. کیونکہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا اور اپنی مرضی سے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا گیا. قاضی شریف نے کہا تخت پہ بیٹھا ہوا جو ہے امیر المومنین ہے اور امیر المومنین اولی الامر ہے. اس کے مقابلے میں آنے والے کا خون جائز ہے. اور یہ قاضی شریف کا نہیں بلکہ ایسے کئی ہزار مفتیوں کے فتوے اور ایسے مفتی آج بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کا کوئی عمل دخل حسین کے قتل میں نظر نہیں آتا. ایسے بھی ہے کہ تو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے تو بھی ہوئے. اس پر تو میں وضاحت کر چکا ہوں, میں اس کو بات نہیں کروں گا. بس بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور قرآن پیغمبر کی رسالت بچانے کے لیے آخری حد تک جا کر قربانی دی ہے. آپ قربانیوں کو اللہ گواہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے. زندان شام کے احوال آپ کے سامنے ہیں. جہاں دن کی دھوپ پڑتی ہے, رات کی اوس آتی ہے. صبح کو زندان پر سے جب پرندے گزرتے ہیں تو 5 سالہ بچی پپی کی گود میں آنے بیٹھ جاتی ہے. روز سے کہتی ہے پپی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ دادی کہتی ہے یہ پرندے اپنے غذا خوراک کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور جب شام کو یہ پرندے واپس جاتے ہیں شہزادی پوچھتے پپی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ آواز آتی ہے یہ پرندے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. گھر کا لفظ سنتی تھی تو شہزادی رو کے کہتی تھی پپی اماں کیا میں بھی کبھی اپنے گھر جاؤں گا؟ عزادارو یہ وہ مظلوم بچی ہے اس کے بارے میں علماء نے بہت تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے. کتاب ہے میرے پاس موجود, آج سے تقریباً 80-85 سال پہلے. شام کے ایک سید عالم کے بیٹی کے خواب میں شہزادی سکینہ آئی. کہا تھا کہ میری قبر تبدیل کرو, میری قبر میں پانی آنا. اس عالم نے اس بچی کی بات پر توجہ نہیں. اس کی 7 بیٹیاں تھیں, 7 بیٹیوں کو خواب میں آنے کہا, لیکن جب اس عالم نے نہیں سنا پھر خود اس کے خواب میں آئی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری قبر میں پانی آ رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ میری قبر تبدیل کرو. یہ گیا میئر کے پاس, اجازت دی, خواتین جمع ہوئی, قبر کو کھودا گیا, بناتیں لگائی گئی, بی بی کو قبر سے نکالا گیا. جب دفن کرنے کی باری آئی اور سید آئے اور بچی کو دفن کرنے کے لیے قبر میں لٹانا کہا تو وہ عالم جس نے اپنی گود میں شہزادی کو اٹھایا تھا
وہ ہائے حسین کہہ کے غش کر گیا، پانی چھڑکا، پھر ہوش میں لائے، پھر غش کر گیا۔ عزادارو، بی بی تو قبر میں دفن ہو گئی، لیکن ظالم کو کسی طرح ہوش نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ معالجہ کرنے کے بعد جب تھوڑا سا ہوش میں آیا تو کہا وجہ کیا ہے کہ تم ابھی تک غش کر جاتے ہو ہائے حسین کہہ کر؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی کے کان ابھی تک نہیں ہے، کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے۔ یہ بچی زندان میں رو کے کہتی ماں نمت منذ قتل ابی، میں اس وقت سے نہیں سوئی ہوں جب سے میرا بابا مارا گیا ہے۔ عزادارو، کتنے مصائب آپ سن سکتے ہیں، کتنے میں پڑھ سکتا ہوں۔ کوشش ہوگی میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صبح و شام بی بی روتی ہے، رات کو جب زیادہ روتی ہے جناب سید سجاد زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھوپی اماں میری بہن کو میرے سینے پہ لٹا دو، میں بھی تو حسین کا بیٹا ہوں نا، خوشبو باپ کی پائے گی تو اسے آرام آ جائے گا۔ لیکن جناب سکینہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے داڑھی میں کنگھی کرتے کہتی ہے بھائی میں ڈانتی ہوں تو حسین نہیں سمجھا۔ عزادارو، انسان سوتا ہے یا پشت کے بل سوتا ہے، یا سینے کے بل سوتا ہے، یا پہلو کے بل سوتا ہے، بی بی کا جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں بی بی ایسے سوتی تھی جس طریقے سے سجدہ گزار سجدہ کیا کرتا ہے، سجدہ گزار سجدہ کیا کرتا ہے۔ عزادارو، ایک رات کو بی بی سوتے سے جاگی، زور زور سے رونے لگی، شہزادی سے جناب سکینہ سے، جناب زینب کبریٰ نے پوچھا سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے ابھی ابھی بابا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ تیرے ستم کے دن گزر گئے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تیری مصیبت ختم ہو گئی۔ پھپھی اماں مجھے بابا گود میں لیے بیٹھے پیار کر رہے تھے۔ عزادارو، یہ جملے سنے تو شہزادی کی آنکھوں سے بھی آنسو برس پڑے۔ عزادارو، شہزادی کی آواز بلند ہوئی، زندان کے سارے قیدی جاگ گئے۔ عزادارو، ماتم برپا ہوا، گریہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد بہن کے قریب آئے، بہن کو تسلی دی، لیکن سکینہ کو کسی صورت قرار نہیں آتا تھا۔ عزادارو، بیان کرتے ہیں علماء کہ یزید ملعون کے محل میں جہاں سر رکھا تھا، سر امام نے پرواز کی، یزید کے سونے والی جگہ کے قریب آئے اور امام کے سر سے آواز آئی اے اللہ اب میرے اور یزید کے درمیان فیصلہ کر دے، میری بچی میرا کٹا ہوا سر مانگ رہی ہے، یہ کٹا ہوا سر بھی دینے کو تیار نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری جملے ہیں، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ امام کا کٹا ہوا سر زندان میں آیا، دروازہ کھلا، جناب سید سجاد نے ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ لیا، آگے بڑھے، جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں دیا۔ بیویوں کو اطلاع مل گئی کہ مولا کا سر آیا ہے، سردار کا سر آتے ہی بیویاں کھڑی ہو گئی۔ جناب سکینہ کا قد چھوٹا ہے، رات کا وقت ہے، جب جناب زینب کبریٰ تشت لے کر گئیں تو شہزادی سمجھ نہ سکی۔ عزادارو رو کے کہتی ہیں مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا کا سر چاہیے۔ کہا بی بی تیرے قسمت میں کھانا کہاں، تیرے بابا کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ بس عزادارو، شہزادی نے باپ کا سر لیا، گود میں رکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز آئی من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کیا، بابا بابا مجھے کس نے یتیم کیا، بابا آپ کے گلے پر کس نے تلوار چلا دی، بابا اب کون خبرگیری کرے گا، بابا آنکھیں کھولو، میرے کان زخمی ہیں، میرے کان زخمی ہیں، بابا میں کربلا سے اب تک تازیانے کھاتی آ رہی ہوں، بابا مجھے جھڑکیاں ملتی ہیں، بابا کوئی تسلی دینے والا نہیں رہا۔ روتے روتے شہزادی خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا کہ جناب سکینہ زمین کی طرف بڑھ رہی ہے، جناب سکینہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر شہزادی نے زمین پر لٹایا،
زمین پر لٹا کر امام کا سر اٹھا کر دشت میں رکھا. اب جو نفس پہ ہاتھ رکھی فاتح خیبر کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. آواز دی بھابی رباب میری مدد کو آؤ. ارے سکینہ مر گئی, سکینہ گزر گئی. ادادارو جناب رباب آئی, سکینہ کا سر اٹھا کر گود میں رکھا. آواز دی سکینہ اصغر کربلا میں رہ گئے, میرا سہاگ بھی اجڑ گیا, بتا ماں کس کے سہارے. مومنین بیمار ہیں ہمارے ذہنی صاحب, پروفیسر صاحب, ظفر بھائی, ہمارے گور بھائی اور دیگر مومنین بیمار ہیں, حشمت بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ واجبہ عطا فرمائے. اللہ محمد والے محمد علیہ السلام درد زیارت مطمئنیوں کی تمناؤں کو پورا فرما. جو زیارات سب شرف ہوتی ہیں جو زیارات قبول فرما. اللہ زیارت پر گئے ہوئے سفر کو برکت بے خطر فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. کشمیر کے مسلمان اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و بربریت جاری ہے, پر الہ تمام خاتوں کو شن فرما. محمد و آل محمد ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اتنا رسول